اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں دنیاوی مقام و مرتبے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بلند ترین مرتبے کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، جب دولت، حسب نسب اور طاقتور لوگوں تک رسائی کے ذریعے دنیاوی مرتبہ اور مقام کی خواہش ایک شخص کو گرفت میں لے لیتی ہے تو وہ اسے مفلوج اور نکارہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک خطرناک کرپشن ہے جو ایک شخص کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جو اسلام سے وفاداری اور اس کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص دنیاوی مقام کی بنا پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے تو یہ اسے دوسروں کی نصیحت سننے سے روکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیاوی مقام و مرتبے کو ہی افضلیت کا معیار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتا ہے تو یہ احساس اسے دوسروں کے غلط کاموں پر ان کا احتساب کرنے سے روک دیتا ہے۔ مادیت کی طرف دوڑتے ہوئے معاشرے میں دکھاوا، استحقاق کا اظہار اور VIP پروٹوکول ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ حیثیت و مرتبے کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے تعلقات استوار کرتا ہے تو لوگ اسے اس کے قبیلے، خاندان، تعلیم اور دولت کی بنا پر تولتے ہیں، اس کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے کتنی قربت اختیار کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو نیکی کے اعمال بھی دکھاوے اور رتبے کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں دنیاوی پیمانوں کی بنا پر مقام و مرتبے کے تعین کو اسی طرح مسترد کرنا چاہیے جیسے ہندوؤں کا ذات پات کا نظام یا انگریزوں کا طبقاتی نظام کہ جن سے نفرت کی جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف معاشرے میں ناانصافی اور امتیازی سلوک کی غلاظت پیدا ہوتی ہے اور لوگ میرٹ اور انصاف کو نظر انداز کرنے کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے خالص اور عمدہ پیمانوں سے بھی کوسوں دور ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی رتبے کی اس تباہ کن بیماری کا علاج فراہم کیا ہے۔ اسلام انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انکساری کا احساس پیدا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتوں کا شکر ادا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو اس چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اسے حق کی راہ میں استعمال کرے، نہ کہ وہ نعمتیں حق کی پہچان میں دیوار بن جائیں۔ اسلام مسلمانوں میں اسلامی علوم کے پیاس کو اجاگر کرتا ہے اور اس خواہش کو پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ان نعمتوں کو قربان کرے، نہ کہ وہ اسلام کی خاطر ان نعمتوں کی قربانی کو نقصان دہ اور بے مقصد تصور کرے۔ اسلام مسلمان میں اس خواہش کو پیدا کرتا ہے کہ وہ آخرت کے بلند ترین درجے کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائے اور ایسا بن جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر دے۔ صرف اسلام ہی یہ کر سکتا ہے کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کے دلوں میں مضبوطی میں اس بات کو پیوست کر دیتا ہے کہ رتبے کا پیمانہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اس نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ بھائیو، ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ آیت اس معاشرے کے لیے نازل ہوئی تھی جو دنیاوی رتبے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس معاشرے میں تعلقات، انصاف اور رتبے کی بنیاد قبائلی حسب نسب تھا۔ اس وقت قبائلی حسب نسب دنیاوی رتبے کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا جتنا آج کے مغربی مادیت پرستی کے دور میں دولت اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ یہ وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہم سب کو ایک ہی بندے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر اس بندے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھی یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی اولادیں مختلف قومیں اور قبائل بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قبائلیت کا شکار ہو گئے تھے یہ یاد دلایا کہ وہ سب برابر ہیں، کیونکہ تمام لوگ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد اور اس اعزاز کے برابر کے حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی رتبے کے لحاظ سے دوسروں کو کمتر کہنے یا اعلیٰ و برتر کہنے سے منع فرمایا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت پر واضح کیا ہے کہ حقیقت میں انسان ہونے کے ناطے وہ سب برابر ہیں، اور پھر اگر کوئی بزرگ برتر ہے تو صرف اور صرف اپنے تقوی کی وجہ سے ہے۔ قبائلی حسب نسب کا مقصد فخر کرنا یا بڑا رتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کا یہ کہنا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک کہاوت کی جانب اشارہ ہے، یعنی فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں قبیلے سے۔ تقوی ہی رتبے کا معیار ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون شخص کتنا متقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو متقی ہے۔ یعنی تم اللہ کی نظروں میں عزت دار خاندانی یا قبائلی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہی حاصل کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے عظیم دین میں اعلیٰ اور بلند رتبے کا معیار وہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں تو چھپا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت کا فخر و غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے۔ اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں، اللہ کی نظر میں نیک متقی اور اللہ کی نظر میں ذلیل و کمزور فاجر و بدبخت لوگ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو متقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عزت دار شخص یوسف علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر کے بیٹے، جو کہ اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم عربوں کی حسب نسب کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میں سے جو جاہلیت کے زمانے میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں اگر وہ دین کا فہم حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ظاہری صورت یا دولت کو اعلیٰ رتبے کا معیار بنانے سے خبردار فرمایا ہے۔ آج دولت لوگوں کو دنیاوی رتبہ دیتی ہے، اور لوگ دولت مندوں کے گرد ایسے جمع ہوتے ہیں جیسے شہد کے گرد مکھیاں۔ وہ ان مالدار لوگوں کی خوشامد اور خدمت کرتے ہیں، اور جب کسی شخص پر مشکل وقت پڑتا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں جیسے اسے جانتے ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی کہ وہ اس چیز پر توجہ مرکوز کریں جو حقیقت میں ان کے رتبے کو بلند کرے گی، کہ ان کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے بھر جائیں اور وہ اعمال کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے سر انجام دیں۔ میرے بھائیوں، اسلامی معاشرے میں تقوی ہی اعلیٰ رتبے کا معیار ہے، اور جن کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں ان سے حسد کرنا مسترد اور بے بنیاد ہے، بلکہ اس کی جگہ رشک کا حقدار وہ شخص ہے جو اپنی ڈھیروں دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس دین کی دولت ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں رشک کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، کسی شخص کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اسے حق کی بلندی کے لیے پوری طرح سے خرچ کرتا ہو، اور 2، وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم عطا کیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو، اس کی تعلیم دیتا ہو۔ میرے بھائیوں، اسلامی ریاست میں اعلیٰ رتبے کا معیار تقوی ہے، چنانچہ اسلامی ریاست میں کسی دولت مند یا خاص خاندان سے تعلق والے کو کوئی خصوصی فائدہ نہیں ملتا۔ یہ اس کے برعکس ہے، جیسا کہ آج کل ہم نبوت کے طریقے پر خلافت کی عدم موجودگی میں مسلم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کو اس وجہ سے معاف کرنے کی درخواست کی گئی کہ اس کا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کے خبردار کیا، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جن کا
جب ان کا کوئی عزت دار آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے بھائیوں، ان پر افسوس ہے جو اپنے نیک اعمال کو دنیاوی فائدے اور لوگوں کی نظر میں عزت دار بننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً دکھاوا یعنی ریا تقوی سے کوسوں دور ہے، کیونکہ نیکی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، جبکہ ریا کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری دور میں قرآن پڑھنے والے کیڑے کی طرح ہوں گے۔ تو جس کسی نے وہ زمانہ دیکھا تو اسے چاہیے کہ شیطان مردود اور ان جیسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جنہوں نے لمبے چوغے پہن رکھے ہوں گے، اور اس وقت ریا یعنی دکھاوے کرنے پر کوئی شرم محسوس نہیں کرے گا۔ تو جو اس زمانے میں اپنے دین سے جڑا رہے گا، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے اس نے جلتا ہوا کوئلہ تھام رکھا ہو۔ جس نے اپنے دین کو پکڑے رکھا تو اس کا اجر 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ پوچھا گیا، کیا ان جیسے یا ہمارے جیسے 50؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسے 50۔ الحاکم۔ جو کوئی بھی اللہ کی نگاہ میں بلند رتبے کا خواہش مند ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال نہیں کرتا کہ دنیاوی رتبہ حاصل ہو سکے۔ یہ وہ شخص ہے جو اس بات سے قطع نظر کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض، صرف تقوی کی بنیاد پر نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پوری استقامت کے ساتھ جابروں کے جبر سے بے خوف ہو کر حق بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام لوگوں کو دکھانے کے لیے دنیاوی رتبے کے حصول کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ یہ انسان کو اس مختصر سی زندگی کے لیے سستے اور ختم ہو جانے والے دنیاوی رتبے کی خواہش سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دل میں اس زندگی اور جنت میں اعلیٰ رتبے اور مقام کے حصول کی خواہش کو جلا بخشتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا جو عقل مند ہے وہ شہیدوں کی صفوں میں شامل ہونے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان کا جنت میں مقام سب سے بلند تر ہوگا۔ تو مسلمان اس مقام کے حصول کی دعا کرتا ہے جو قیامت کے دن شہداء کو حاصل ہوگا۔ وہ اس مقام کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھرپور اطاعت کرتا ہے، اور آخرت کے اعلیٰ مقام کے لیے دنیا کی اعلیٰ رتبوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے سچائی سے شہادت مانگے، اللہ اسے شہیدوں کا درجہ دیں گے، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔ لہٰذا مسلمان دنیاوی خواہشات سے منہ موڑتا ہے اور اپنی پوری توجہ آخرت پر مرکوز کرتا ہے۔ وہ باہمی تعلقات اور اعمال کو اسلام کے کسوٹی پر طے کرتا ہے، اور حسب نسب اور دولت کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہداء تو نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مرتبہ انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں نہ تو کوئی خونی رشتہ ہوگا اور نہ ہی مالی لین دین اور کاروبار ہوگا، لیکن وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ان کے چہرے نور ہوں گے، وہ خود پر نور ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا جب لوگ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا اگرچہ ایسے ایمان والے انبیاء اور شہداء سے بہتر تو نہیں، لیکن انہیں یہ خصوصی امتیاز حاصل ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان کے بلند مرتبے کی تعریف کریں گے۔ تو آئیے ہر ایمان والا اسلام کی بالادستی کے نئے دور کی بنیاد انتہائی مضبوطی سے رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے، ایک ایسی نسل کی تیاری میں جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اعلیٰ اور عرفہ مقام کے حصول کی خواہش رکھتی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔